أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تملجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه وصل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصر الحسب في دربة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الإمام الأشرف الأعلى المولى الأوصل مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين الإمام 12 الهادي المنتظر اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسول الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان ایمان عزاداران مظلوم کربلا اس آیت مبارکہ کے ذیل میں ہم نے 5ویں محرم کی مجلس میں اسی مقام پر تذکرہ کیا تھا اکثر حضرات آپ میں سے موجود تھے اور جو موجود نہ تھے ان کے لیے مختصراً جتنا ہم نے ابھی تک ذکر کیا ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں رسول کو بھیجا اور وہ رسول اللہ کی طرف عبادت کرنے کے لیے بلاتا ہے اور طاغوت سے بچے رہنے کے لیے ترغیب دیتا ہے اور پھر اس کے بعد فمنہم من ھدی اللہ انہی میں اس کے بعد سلسلہ ہے اللہ کی ہدایت کا اللہ کے ہادی کا اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسی لائق ہیں کہ وہ ضلالت و گمراہی میں رہیں اور اس آیت کے ذیل میں ہم نے یہاں تک یہ تذکرہ کیا کہ ھدی اللہ سے مراد ہادی ہے اور ہادی کے تذکرہ ہم نے کیا مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب امامت کے سلسلے تک ولایت علی کا تذکرہ ہو گیا تو آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ ھدی اللہ جو ہے جو اللہ کی ہدایت ہے جو اللہ کا ہادی ہے وہ لے کے جائے گا صحیح راستے پہ. جسے
کہا جاتا ہے صراط مستقیم. یوں تو آیتیں بہت سی موجود ہیں، حتیٰ کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت اتنی ضروری ہے کہ اگر راستہ صحیح نہیں ہے، سیدھا راستہ نہیں ہے، تو پھر انسان اس پہ جتنا مرضی چاہے چلتا رہے، وہ وہاں نہیں پہنچے گا جہاں جانا چاہتا ہے. مثالیں بہت سی بزرگ تشریف فرمائے مجھ سے بہتر جانتے ہیں اپنے دوستوں بھائیوں کے لیے کہ اگر آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں مجلس مولا علی پہاڑ کے لیے، تو آپ اگر اس کے جو سیدھا راستہ ہے، چاہے جتنی بھی شاخیں ہوں، لیکن جو اس کا سیدھا راستہ ہے جو وہاں لے کے جاتا ہے، اگر اس پہ جا رہے ہوں تو پہنچیں گے. ورنہ اگر آپ اس راستے پر ہی نہیں ہیں جو راستہ پہاڑ کی طرف لے کے جاتا ہے، تو آپ جتنی مرضی چاہے رات بھر چاہتے رہیں، چلتے رہیں یا گاڑی چلاتے رہیں، وہاں پہنچنے والے نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے اسے تھامے رہنا ضروری ہے. اگر سیدھے راستے کو تھامے رہیں گے تب ہی کامیابی کی طرف پہنچیں گے، تبھی مقصد کی طرف جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ کون ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ یا علی انت صراط المستقیم، یا علی آپ صراط مستقیم ہیں. تو سیدھا راستہ ولایت علی ہے. ولایت علی کو چھوڑ کے جتنا کوشش کریں جاتے رہیں، لیکن منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. صلوات پڑھیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا کائنات جو سلسلہ امامت ہے وہ صراط مستقیم ہے. آپ کے سامنے تذکرہ کروں حدیث نورانی کا. مولا کائنات نے جندب اور سلمان کو یہ حدیث کی تعلیم فرمائی. تعلیم فرماتے ہوئے کہا فمن اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ. بس جس نے ہماری ولایت کو قائم کیا اس نے صلاۃ کو قائم کیا. اس نے صلاۃ کو قائم کیا. اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں المؤمن الممتحن الذی لا يرد ولا يرتد ولا يشك الا صدره للایمان. جو مومن جس کا بھی امتحان لیا جا چکا ہے وہ ہرگز ہماری ولایت میں نہ شک کر سکتا ہے نہ تردد کر سکتا ہے. اور وہ اسی لیے نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نے اس کے دل کو کشادہ نہ کیا ہو ایمان سے. اگر اللہ نے اس کے دل کو ایمان سے کشادہ نہ کیا تبھی ہی وہ شک و تردید کرے گا. اور اگر اللہ نے اس کے دل کو نور ایمان سے کشادہ کیا ہے تو ولا یشک ولا یرتد، نہ وہ شک کرے گا نہ تردید کرے گا ولایت علی کے بارے میں. صلوات پڑھیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر اس کے بعد آگے امام فرماتے ہیں نحن امر اللہ، نحن قدرت اللہ. اور آگے فرماتے ہیں کہ نور کس طرح تقسیم ہوا. تو فرماتے ہیں کہ محمد نور واحد. صلوات پڑھیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں اللہ کا نور ہوں، میں اللہ کا ہادی ہوں، میں اللہ کی قدرت ہوں. پھر اور تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ رسول خدا ایک نور مجسم ہے اور اللہ نے اس نور کو پھر اس کے بعد حکم دیا کہ وَيَنشَقُ، دو ٹکڑے ہو جا، بِنِصْفَيْنِ، آدھا آدھا. جو نور دو ٹکڑے ہو گیا. ایک سے کہا کہ وَكُنْ مُحَمَّد صَارَ مُحَمَّد، وَنِصْفُ الْآخِرِ كُنْ عَلِيًّا صَارَ عَلِيًّا. پہلے حصے سے کہا کہ محمد ہو جا، محمد ہو گیا. اور دوسرے حصے سے کہا کہ علی ہو جا تو علی ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اس کے بعد فضائل کو بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا خاتم النبیین ہے، میں خاتم الوصیین ہوں. وہ رحمت للعالمین ہے، میں امام المتقین ہوں، میں نبی العظیم ہوں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میں ہی وہ ہوں جس نے نوح کی کشتی کو طوفان سے بچایا. میں ہی وہ ہوں جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا.
میں ہی وہ ہوں جس نے ابراہیم کو آگ سے بچایا، میں ہی معلم موسیٰ و خضر ہوں، میں ہی معلم داؤد و سلیمان ہوں. یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں ان تمام چیزوں کے بعد نحن صراط المستقیم. سلوات پڑھے محمد علیہ صراط المستقیم کا راستہ بتا رہے ہیں کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ ابھی شروع ہوا ہے، یہ راستہ تو اس سے پہلے شروع ہوا ہے. جب آدم آب و گل کی منزل میں تھے تب بھی مولا کائنات امام المتقین تھے. سلوات پڑھے محمد مستقیم کا راستہ پہلے بنایا گیا، بعد میں حکم دیا گیا کہ اس راستے پہ چلو. اب یہ اور بات ہے کہ ہر کوئی اس کا درک نہیں رکھتا. پھر اس کے بعد جب مولا کائنات نے یہاں تک فرمایا تو اس کے بعد ایک جملہ کہا، کیونکہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جسے کہا جاتا ہے نا کہ ہر کوئی ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. مولا فرماتے ہیں کہ یا جندب و یا سلمان ھذا حدیث نورانی بالمعرفہ. اے جندب و اے سلمان، یہ حدیث نورانیہ ہے، اگر معرفت کے ساتھ اس کو سمجھ گئے تو تم نے صراط مستقیم بھی پا لیا، مجھے بھی پا لیا، یہاں تک کہ پروردگار تک کہ تمہارا تقرب ہو گیا. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. منزل آخر تو وہی ہے نا، عشق حقیقی، اپنے معبود سے محبت ہو. تو بتا رہے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے. جو بھی اس حدیث نورانی کو معرفت کے ساتھ سمجھ لے تو اس کو یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ محبت پروردگار کی اس منزلوں تک لے جائے گا کہ انسان عشق الہی میں وہ مقام تک پہنچے گا کہ وہاں امیر المؤمنین کا فرزند ہے تو آواز آ رہی ہے کہ اے نفس مطمئنہ لوٹا ایسے کہ تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی. سلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار راضی ہو جائے یہ کمال ہے. کمال یہ نہیں ہے ہر بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، ہر بندہ اپنے رب سے راضی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو کچھ ملا ہے اس کے صدقے میں ملا ہے. ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، جو کچھ ملا ہے پروردگار نے استطاعت اور قابلیت سے زیادہ دیا ہے. جتنے کے لائق نہیں ہے وہ بھی عطا کیا ہے، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. رحیم و کریم ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسی لیے دیا ہے کہ مولا کائنات کا توسل کیا ہے. علی کا توسل ہے، اہل بیت کا توسل ہے، اسی لیے عطا کیا ہے. تو جب یہ سب عطا کیا ہے تو مسئلہ یہ ہے اتنا سب کچھ ہے، سیدھا راستہ سامنے موجود ہے، دنیا نے آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن پھر کوئی پہچانتا ہے کوئی نہیں پہچانتا، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. اچھا کچھ ایسے بھی ہیں جو بظاہر بخن بخن لگے ابن ابی طالب کہتے ہیں لیکن نہیں مانتے. تو اس کی بھی وجہ بتا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ ایک کسوٹی ہے، یہ میزان ہے. فرمایا ان اللہ جل جلالہ جعل علیا علما. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ جل جلالہ نے علی کو علم بنایا ہے، نشانی بنایا ہے. کس لیے؟ بین الایمان والنفاق، ایمان اور نفاق کے درمیان، تاکہ ولایت علی سے پہچانا جائے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیونکہ پروردگار جانتا ہے کہ بہت سے ایسے ہوں گے جو بظاہر کہیں گے کہ یا علی مبارک ہو، لیکن ان کا باطن، ان کا دل کیا کہہ رہا ہے ان کا پروردگار بہتر جانتا ہے. وہ تسلیم نہیں کریں گے. اسی لیے بتایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو بظاہر دم بھرتے ہیں لیکن ان کا باطن ولایت علی میں ڈوبا ہوا نہیں ہے، ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا ہے. کہا ان کے لیے جعل علی العلما. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خبردار اتباع کرو،
ولا تخالفوه فتکفروا، اور خبردار مخالفت نہ کرنا، کافر ہو جاؤ گے، اگر مخالفت کرو گے کافر ہو جاؤ گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ امام حسین نے تلوار کو کیوں بے نیام کیا تھا۔ سوال یہی پوچھا کہ کیوں جنگ کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا ہے، حرام محمد کو حلال کیا ہے؟ کیا میں نے دین میں کوئی تبدیلی کی ہے، کسی کی امانت میں خیانت کی ہے، کسی کا کچھ روادار ہوں، کسی پر ظلم کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے، پھر کیوں جنگ کر رہے ہو؟ آواز آئی کہ امیر المؤمنین کے بغض میں جنگ کر رہے ہیں، بس یہ سنا تو تلوار کو بے نیام کیا۔ یقیناً یہی بتا رہے تھے کہ انہوں نے علی کی مخالفت کی ہے، تو حدیث رسول یہی ہے فتکفروا، تو کافر کے ساتھ تو جنگ لازم ہے، تو علی کی مخالفت کر رہا ہے۔ سلوات پڑھے محمد آل محمد۔ دنیا یہ نہ سمجھے کہ امام حسین کے مقابل میں مسلمان لشکر تھا، ہرگز نہیں ہے۔ یہ بظاہر مسلمان تھے، مسلمان نما کافر تھے، جس طرح انسان نما حیوان تھے۔ مسلمان تو بہت دور کی بات، یہ تو انسان بھی نہیں تھے۔ سلمان رضا 7ویں محرم ختم ہونے کو ہے، کربلا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جو امام حسین کے مقابل پہ آئے تھے وہ ہرگز مسلمان تو دور انسان نہیں تھے۔ کیوں؟ کس طرح؟ قیام حسینی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں سوکھے ہوئے کوزے اس کی دلیل ہے کہ تقاضۂ انسانیت تو یہی ہے کہ بچوں کو پانی دے دیا جاتا ہے، مگر ہائے کربلا کا میدان۔ ارباب اعظم، میں نے جملہ کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن اس پہ تھوڑا سا اگر تفکر کیا جائے تو میں نے یہ نہیں کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں خالی کوزے تھے، میں نے کہا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں سوکھے ہوئے کوزے تھے۔ دھوپ کی وجہ سے، گرمی سے کوزوں میں یہ عالم ہو گیا تھا کہ کوزے سوکھ چکے تھے، تو بچوں کے جگر کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے تھے، پانی تلاش کرتے تھے، اور جب کہیں پانی نہیں ملتا تو خار پر بیٹھ جاتے اور کہتے العطش العطش قد قتلنی، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ جزاکم ربکم۔ اور انہی مصائب کے درمیان احساسات کے وہ مناظر ہیں، وہ دردناک لمحے ہیں کہ جس سے دل پھٹ جاتا ہے، اور ان لمحوں کے ساتھ ساتھ درس بھی ہے۔ جہاں ولایت کے درس کو ہم نے سیکھا، امامت کو سمجھا، وہاں کربلا کے جانثار بچے بھی سکھا رہے تھے کہ محبت امام کس منزل پر ہوتی ہے، اور یہ بہترین مثال شہزادے قاسم نے دی ہے۔ ارباب اللہ، جب امام حسین نے قاسم سے پوچھا کہ بیٹا قاسم موت کو کیسے پاتے ہو، تو یہی جواب دیا نا کہ کل کے دن موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ قاسم بتا رہے تھے امام حسین کی جانثاری میں، نصرت میں، دنیا سے چلے جانا، یہ شہادت پا لینا، یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ صرف قاسم نے کہا نہیں بلکہ اسے عملی جامہ پہنا کے دکھایا ہے کربلا کے میدان میں۔ بس 2 مقامات کا تذکرہ ہے اور مجلس تمام ہے۔ ارباب اعضاء، آپ مسائب بارہا سنتے رہتے ہیں، شہادتوں کا تذکرہ آپ نے سنا ہے، لیکن کربلا کے میدان کے 2 تذکرے ہیں، 2 موقع ہیں جہاں امام حسین کی بے چینی اور اضطراب کا ذکر ہے۔ ایک وہ مقام ہے جب قاسم نے گھوڑے سے زمین پہ آتے ہوئے آواز دی یا اماں ادرکنی، تو روایتیں کہتی ہے کہ امام حسین بڑی تیزی کے ساتھ چلے، حضرت عباس بھی ساتھ تھے۔ اب یہ عالم ہوا کہ فوجیں درمیان میں حائل تھیں، تو امام حسین نے تلوار کو بے نیام کیا فوجوں کو ہٹانے کے لیے۔ جیسے ہی تلوار کا بے نیام ہونا تھا کہ فوجیں ڈر کے بھاگنے لگی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اور قاسم زمین کربلا پر دونوں ہاتھ ٹیکے ہوئے آواز دیتے جاتے تھے یا اماں ادرکنی، اے چچا مدد کے لیے آئیے۔ لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں اندازہ لگائیں کہ کیوں امام حسین اجلت میں جا رہے تھے۔
تو قاسم پامال میں اسپا ہو چکے تھے. امام حسین نے افسوس کیا، حیف ہے قاسم تم مدد کے لیے پکارتے رہے اور چچا تمہاری مدد کو پہنچ نہ سکے. دوسرا ایک اور مقام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں امام حسین بڑی طلب اور اضطراب کے ساتھ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد میدان میں پہنچے. دوسرا وہ مقام ہے کہ جب حضرت عباس گھوڑے سے زمین پر آتے ہوئے عباس نے کہا کہ آقا یہ غلام آپ پر سے قربان. امام حسین تیزی کے ساتھ چلے. کیوں امام حسین تیزی کے ساتھ چلے؟ ارے دستور عرب کے